بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اے آر حبیب کامنٹ انہوں نے کیا ہے، ما من داء الا لہ دواء۔ اور یہ وہ محترم ہے جو کھود کر کے ایسی حدیثیں لاتے ہیں جن میں کوئی اشکال ہوتا ہے، اور عام طور سے وہ حدیثیں منکرین حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب دیکھیں یہ ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے، لیکن وہ پورے طور پر نہ سمجھنے کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ حضراتوں کو یہ خبط ہوتا ہے کہ ہم بہت قابل ہیں اور علماء جواب سے بھاگ رہے ہیں، یا یہ ان کا مزاج چڑچڑا ہے، جواب دینا نہیں چاہتے، اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ صورتحال کیا ہے۔ اس کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اشکال ان کا یہ ہے، لیکن ساری دنیا کے ڈاکٹرز کا اتفاق ہے کہ بے شمار ایسی بیماریاں ہیں جس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ اب ہم ان کی ایک ایک سطر کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ اول تو یہ کہ ساری دنیا کا اتفاق نہیں ہے، آپ ثابت کریے۔ یہ اتفاق نہیں کہ ایسی کوئی بیماریاں ہیں جس کی کوئی دوا نہیں ہے، یہ ضرور سائنسداں کہتے ہیں۔ سائنسداں اصل میں سائنسدانوں کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ چیلنجنگ نہیں ہوتے، زیادہ چیلنج نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سے بڑا کوئی آگے آ جائے، اس لیے وہ چیلنج زیادہ نہیں کرتے۔ چیلنج چھوٹے لوگ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور یا خدا کی ذات چیلنج کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کوئی دنیا میں کہ نہیں کر سکتا، اور یا تو چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ چیلنج نہیں کرتے، اور سائنسداں بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو کبھی سائنسداں یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایسی بیماری جس کی کوئی دوا ہی نہ ہو۔ آپ بتائیے، یہ کہا تھا کہ کینسر کی کوئی کیا کینسر، دیکھیے اب کینسر کا بھی علاج آ گیا ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ فرسٹ مرحلہ ہے کہ سیکنڈ ہے کہ تھرڈ مرحلہ ہے کس پوزیشن پہ، لیکن کینسر کے بھی باقاعدہ اس کا علاج ہوتا ہے، ایڈس کا بھی علاج ہوتا ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ تو یہ کہنا کہ بہت سی بیماری جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے، یہ خود مستقل غلط ہے، اور اگر تھوڑی دیر مان بھی لیا جائے تو اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ فی الحال ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی بندہ ریسرچ کر لے۔ چنانچہ کسی زمانے میں کینسر لا علاج مرض تھا، آج الحمدللہ اس کا علاج ہو رہا ہے اور خوب لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہیں گے کہ بیماری نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے ایسی بے شمار بیماریاں ہیں جس کی کوئی دوا نہیں، تو بے شمار میں ذرا دو چار ہی آپ بیان کر دیں، اور کیا اس کا مطلب یہ کہ کبھی دوا نہیں ہوگی، یا یہ کہ ان کا یہ مطلب ہے کہ ہم کو ابھی نہیں معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ ریسرچ کر کے پیش کر دیں، اور آئے دن ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بے شمار میں دو چار مثالیں پیش کر دیں، اور یہ بھی دلیل دیں کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کی دوا بن نہیں سکتی۔ ہم یہ جو سمجھیں، اگر ان کا دعویٰ صحیح بھی مان لیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی آدمی اس کی دوا بنا دے۔ تو یہ تو رہا آپ کا اعتراض کتنا مضبوط ہے اور کتنا دمخم ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھ لیا اس کو۔ آگے انہوں نے کہا ہے کہ کبھی بے شمار نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس پر دو چار سال ریسرچ ہوتی، پھر کبھی کامیابی ملتی کبھی نہیں ملتی، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں ملتی اس کے بعد پھر بھی کبھی اس میں مل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لہذا حدیث کا مطلب کیا ہوگا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کائنات میں ایسا مادہ موجود ہوتا ہے کسی جنگل پیڑ پودا وغیرہ شکل میں جس میں ہر قسم کی بیماری دوا بنائی جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ محدود کر رہے ہیں، اس کی حضور نے کوئی شکل بیان نہیں کی، وہ پیڑ پودا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے علاج میں کبھی کبھی جھاڑ پھونک بھی کام آ جاتا ہے، کوئی چیز آپ پڑھ کے پھونک دیں تو نظر جیسے ہوتا ہے نظر لگ جاتا ہے، باقاعدہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، حضور نے فرمایا کہ تو دوا کو پیڑ پودوں پہ جڑی بوٹیوں پر خاص کرنا یہ آپ کر رہے ہیں، حدیث میں یہ نہیں ہے۔ حدیث میں تو اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، پیڑ پودا بھی ہو سکتا ہے، جڑی بوٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دوا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ اس کو دوا کہیں دعا کہیں وہ بات کی بات ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی اس کے اندر شکل اس کے اندر ہو سکتی ہے، آپ محدود نہیں کر سکتے۔ جنگل پیڑ پودا وغیرہ شکل میں جس میں ہر قسم کی بیماریاں دوا بنائی جا سکتی، اس صورت میں دوا کا مصداق پودا وغیرہ ہوگا، یہ آپ خاص کر رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ پودا ہی ہو۔ حدیث کا وہ مفہوم جو ظاہری الفاظ سے بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے، اگر مراد لیا جائے تو زمینی حقیقت کے خلاف ہے۔ اب یہ کیا زمینی حقیقت کے خلاف ہے ہم تو نہیں سمجھ پا رہے بھائی، کہ کیسے زمینی حقیقت کے خلاف ہو جائے گا۔ سیدھی سی آپ یہ بات کہیے کہ ہم وہاں تک ابھی نہیں پہنچے، لیکن ایک دن آئے گا کہ پہنچیں گے لوگ۔ چنانچہ سائنسداں تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ایک کی گردن جوڑ کے دوسرے میں لگا دیں گے، ہم تو فوٹو کاپی کی طرح انسانوں کو پیدا کر دیں گے۔ سائنس تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہے، سائنس تو یہاں تک دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جین سے علاج کریں گے۔ آپ نے پودوں کو آپ نے خاص کیا، حضور نے پودا خاص نہیں کیا، اور آگے آنے والا سب سے سستا اور سب سے پائیدار علاج جو ہوگا وہ جین سے ہوگا۔ آدمی اپنے جیسا کلون بنوائے گا،
اب وہ اس کی شرعن اجازت ہے کہ نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ اپنا جیسا کولون بنوائے گا، اگر گردہ فیل ہوا تو اس کولون سے گردہ نکال کر کے اس کے لگا دیا جائے گا، کوئی اور عضو ناکام ہوا تو اس کولون سے نکال کر کے لگا دیں گے، تو یہ بھی ایک علاج کی شکل ہے۔ ممکن ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے تھے اور ہیں، اس طرف آپ کا اشارہ ہو، تو پودوں پر خاص کرنا یہ آپ کا دعویٰ ہے، حالانکہ حضور نے خالی پودوں پر خاص نہیں کیا۔ حضور کا منشا تو یہ کہ جین کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کل جینیٹک دوائیاں بہت آ رہی ہیں، بہت سستی بھی ہوتی ہیں، بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ اچھا صاحب، اگر تعویل کی جائے اور دوت اشیاء مراد لیا جائے تو اس مفہوم میں اور حدیث میں ظاہری الفاظ میں کوئی مطابقت نظر نہیں آتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیسے نظر نہیں آتی، ہمیں تو خوب نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے اس حدیث پر اعتراض کرنے والے آزاد خیال لوگ جب ہمارے اسکالرز یہ جواب پیش کرتے تو وہ ہنستے ہیں۔ آپ ہنسیے، ہم آپ پر ہنس رہے ہیں، آپ ہم پر ہنس لیجیے۔ نہ سمجھنے کا علاج کچھ نہیں ہے، ضد کو چھوڑیے اور صحیح طور پر سمجھیے۔ جو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا حضور نے پیڑ پودے کا ذکر کیا؟ حضور نے ایک عام بات کہی ہے، دوا، اور دوا جیسے پیڑ پودوں سے ہوتی ہے، ایسی دوا کی شکل آپ نے دعا بھی بتائی ہے، وہ بھی ایک دوائی کی شکل ہے۔ اسی طریقے سے جینیٹک جو طور پر جو بیماریاں اور جو ان سے علاج ہوتا ہے وہ بھی، لیکن اس زمانے میں اگر حضور کہتے ہیں کہ جین سے علاج ہوتا ہے تو وہ صحابہ کرام کیا سمجھتے؟ آج کے دور میں دیکھیں سائنس اسی کی طرف اقدام کر رہی ہے، تو یہ تو آپ نے خاص کیا نا۔ اس لیے جو ہنس رہے آپ ان سے کہیے کہ آپ وہ خوب اور ہنسیں، اور یا اپنے ہنسنے پر وہ ماتم کریں۔ ایک شکل ہے کہ حدیث کو قاعدہ کلیہ کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ مطلب یہ بیان کیا جائے کہ اکثر بیماریاں ایسی ہیں جن کی دوائیں ہوتی ہیں، یعنی بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی دوائیں نہیں ہوتی، یہ مطلب لیا جائے۔ لیکن اس صورت میں اشکال یہ ہوگا کہ صدیوں سے لوگ آتے ہیں، بعض بیماریوں کی دوا ہے، ہر عالم جاہل اس بات سے واقف ہے، پھر اس جملے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا منشا ہے کہ اگر اس کی حدیث کی تعبیر کی جائے کہ ساری بیماریوں کی دوا نہیں ہے، کچھ کی ہے کچھ کی نہیں ہے، تو حضور نے کون سی نئی بات کہہ دی ہے؟ تو پہلے سے بھی لوگ اس کو جانتے تھے۔ یہاں پر بھی وہی غلط فہمی، ہم تو کہیں گے کہ حضور علیہ السلام یہ فرما رہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے، لیکن یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں، یہ صحیح ہے۔ اور جو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ سائنسداں ایسا کہتے ہیں، وہ سائنسداں کا دعویٰ بھی نہیں ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہوگا، ورنہ ہم کو ثابت کریے، دکھائیے سائنسدانوں نے کہاں دعویٰ کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہر بیماری کی دوا، ہر بیماری کی دوا ہے، آپ اس کو یہ نہ کہیے کہ بعض بیماری کی ہے بعض بیماری کی نہیں، بلکہ آپ اپنی بات کو واپس لیجئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ غلط ہے۔ آپ نے جو دعویٰ کیا کہ بے شمار ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں، آپ اس کو ثابت کریے۔ آپ بے شمار کے بجائے درجن بھری 2 4 10 ہی بیماریاں بتا دیجئے جن کا کوئی علاج نہ ہو، اور سائنسداں یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم ان کی دوا بھی نہیں بنا سکتے، یا آنے والا کوئی ان کی دوا کو ایجاد نہیں کر سکتا، تب یہ دعویٰ مکمل ہوگا۔ اگر ان کی تحقیق جاری ہے اور وہ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے آنے والا کوئی دوسرا بندہ اس کی دوا بنا دے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کا دعویٰ غلط ہو جائے گا۔ تو اس حدیث کا بالکل درست مفہوم جو زمینی حقیقت کے مطابق ہو بیان فرما دیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، ہم نے بیان کر دیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حصر کے ساتھ کہ نہیں ہے کوئی بیماری مگر اس کی دوا، ایسا ہے، اس دوا تک ہم نہیں پہنچے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کا سائنسدانوں کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، سائنسداں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہنس رہے ہیں ان سے کہیے کہ آپ اپنے ہنسنے پر، ہمارے جواب پر اگر ہنسی آ رہی ہے تو آپ اپنے ہنسنے پر ماتم کیجیے، ہمارے جواب پر ماتم نہ کیجیے۔